اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، اتنی محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کیجیے، اور اتنے بڑے یوٹیوب چینل پر آپ ہمیں کیسے سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیا کیجیے، تاکہ آپ ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیوز کو فوری حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ ویئرز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ ہے اپنی ہر جائز حاجت کو پوری کرنے کا۔ ویئرز، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اللہ پاک سے کچھ مانگیں، آپ کے دل کی ہر خواہش ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی دلی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو آپ اللہ پاک سے اس طرح سے مانگیں۔ یہ 3 الفاظ پڑھ کر، یہ وظیفہ کر کے، یہ بہت ہی بابرکت، انوکھا اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ ویئرز، آپ نے بہت سے وظیفے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے یا کیے ہوں گے، لیکن اس طرح کا وظیفہ شاید ہی پہلے آپ نے کیا ہو۔ آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو ویئرز، اب آتے ہیں ہم اس وظیفے کی طرف۔ ویئرز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں وہ آپ کو مل جائے، چاہے وہ نوکری ہو یا آپ کی شادی کی خواہش ہو، گھر یا مکان خریدنے کی خواہش ہو، یا آپ کسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کی وہ تمام حاجات، تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ تو ویئرز، وظیفہ کیا ہے آپ سن لیجئے۔ ویئرز، آپ یہ وظیفہ 2 ٹائم میں کر سکتے ہیں، یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو بھی ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں وہ ایک ٹائم آپ رکھ لیں۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ کس طرح آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے، یعنی بندگی اللہ تعالیٰ کی، آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تب آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے یہ 3 لفظ پڑھنے ہیں، یا وہاب، یا مجیب، یا کریم۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سجدے میں جا کر یہ 3 لفظ پڑھنے ہیں، یا وہاب، یا مجیب، یا کریم۔ آپ نے لگاتار ان 3 لفظوں کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی انگلیوں پر اس کی کاؤنٹنگ کریں، آپ نے 60 مرتبہ یعنی 60 مرتبہ آپ نے ان 3 لفظوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں الفاظ 60 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ نے سجدے میں ہی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر سے سن لیں، آپ نے 60 مرتبہ ان تینوں الفاظ کو پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لینی ہے، اس پہ آپ نے 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اللہ پاک کیسے آپ کی وہ خواہش، وہ حاجت کو پوری فرمائیں گے۔ لیکن ویئرز، یاد رہے، آپ نے صرف جائز حاجت، جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ویئرز، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے یقین کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ویئرز، اگر آپ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی یہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ویئرز، یہ تھا ایک چھوٹا سا مجرب سا وظیفہ اپنی ہر جائز حاجت اور ہر خواہش، ہر مراد کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی، تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ
جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ویئرز، جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی، اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ اوکے ویئرز، تھینک یو، اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے دور رکھے، آمین۔